السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 تا 109 ہے، بما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل، کے نازل کی جائے، علیکم، آپ پر، من خیر من ربکم، کوئی بھلائی آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ کی ذات خاص کر لیتی ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور اللہ کریم کا عظیم فضل، نہایت بابرکت اور مقدس کتاب، جو دنیا کی زندگی کے گزارنے کا صحیح راستہ بتانے والی اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کا طریقہ سمجھانے والی کتاب ہے۔ کتاب انقلاب، روحانی اور مادی فیوز سے بھرپور یہ کتاب، جب مومنین سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور کہتے ہیں یہ خیر ہے، جبکہ مشرکین اور یہودی دونوں نہ تو اس خیر کو قبول کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اسے پسند فرماتے ہیں، بلکہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی نبی ہی بھیجنا تھا تو ہم جیسے کھاتے پیتے لوگوں میں سے کسی کو منتخب کیا ہوتا، اور یہودی کہتے تھے کہ نبوت کی سعادت تو صرف اور صرف اولاد یعقوب کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت کیسے مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی ذات نے پسند فرمایا کہ وہ اس نبوت کا خاص تحفہ بنی اسماعیل کو دے، اور جبکہ یہودی جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت صرف اور صرف بنو اسحاق کے لیے مخصوص کی گئی ہے، جبکہ اللہ کی ذات یہودیوں یا مشرکین کی خواہشات اور ان کی تمناؤں کی پابند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جسے چاہے اس کار خیر کے لیے چن سکتی تھی۔ یہود لاکھ اس بات پر کرتے رہیں اور مشرکین مکہ لاکھ پریشان ہوتے رہیں، یہ وہی جانتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون سی شخصیت موزوں ترین ہے اور کس کو اس مرتبہ بلندی پر فائز کرنا مناسب ہے۔ ما ننسخ، اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، اور ننسیہا، یا اسے فراموش کرتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کی طرف سے پیدا کرنے والے شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن کریم کے اس حصے میں بنی اسرائیل کی طرف سے آنے والے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جب تورات اور قرآن کریم دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں تو دونوں کے احکامات میں تضاد کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل کرنی ہے، کب کون سی آیت منسوخ کرنی ہے، اور کس حکم کو برقرار رکھنا ہے، لیکن جب وہ کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا اسے بھلا دیتا ہے تو اس طرح کی کوئی اور آیت یا اس سے بہتر آیت نازل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اور وہ با اختیار ہے۔ اس لیے اس طرح کے سوالات محض یہودیوں کی ہیلا سازیاں ہیں۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی جو کہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ جس تورات کی آیات یا احکامات کا یہودی حوالہ دے رہے تھے اس کے بارے میں انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جس شکل میں ان کے پاس موجود ہے کیا وہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس میں بہت سے ترامیم اور اضافے ہو چکے تھے، اس لیے کہ اس کے احکامات سے سند پکڑنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ تو تحریف شدہ تھی۔
قرآن کریم کے احکامات جو ہیں وہ تدریجی تھے، حالات اور واقعات کی مناسبت سے احکامات نازل ہوتے رہے اور ان احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا رہا۔ اس حوالے سے شراب کی جو آیات نازل کی گئیں ان کی مثال لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو شراب کے احکامات نازل کیے، شراب کی حرمت کے احکامات، وہ تدریجاً نازل کیے، یعنی ایک دم سے عرب کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہے اسے چھوڑ دو، بلکہ لوگوں کی پہلے تربیت کی گئی تاکہ وہ احکامات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں پہلے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی نزول قرآن کے دوران بعض احکامات عبوری دور کے لیے تھے، بعد میں حتمی احکامات آئے تو گویا پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ پھر دوسرا حکم نازل کیا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نماز کے اوقات میں شراب کے قریب نہ جاؤ۔ پھر ایک اگلا سٹیپ ان تک پہنچایا گیا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا شراب کی حرمت کے بارے میں ایک حکم نازل کیا گیا جو کہ قطعی حکم تھا، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں شراب کی حرمت کے بعد شراب جو ہے وہ مدینہ کی نالیوں میں بہتی ہوئی نظر آئی۔ تو لہٰذا حالات اور واقعات کی مناسبت سے جیسے جیسے لوگوں کی تربیت ہوتی رہی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات احکامات کو منسوخ کرتی رہی اور اس کی جگہ ناسخ احکامات نازل کرتی رہی۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے لہ ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ تو آیت کے اس حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کام کرنے پر قدرت رکھتی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی انسان کا نہ تو کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی مددگار، اور نہ ہی کوئی اس کا حامی۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسالو کے سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئیلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی اختیار کرے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقط ضل سواء السبیل، سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کے پس منظر میں بھی یہودیوں کی وہی سازشیں کار فرما تھیں جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ روز ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑتے اور اپنے تعلق داروں کے ذریعے یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے نئے سوالات کی بوچھاڑ کرواتے۔ یہ ان کی فطرت کے مطابق تھا۔ اس سے پہلے جو کہ سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ گزر چکا ہے، اس میں بھی ہم یہودیوں کی فطرت اور ان کی کردار کا ایک پہلو پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اگر سوال و جواب کا یہ لامتناہی سلسلہ جاری رہتا تو شکوک و شبہات کا وہ مرض پیدا ہو سکتا تھا جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہود کا اصل مرض یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طرف آنے والے ہر نبی کے ہر حکم کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ کریم نے اس بے یقینی پر پابندی لگا دی اور سچے اور پکے ایمان کی دعوت دی، اور اس بات کی وضاحت کی کہ سوال در سوال کا یہ سلسلہ ایمان کی بجائے کفر کی طرف لے کر جاتا ہے اور سیدھی راہ سے دور بھٹکانے کا ذریعہ ہے۔ ام تریدون، اس آیت میں جو ام تریدون کا
کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے اصل مخاطب جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کارہ لکم کیلا وکالا و آزات المالا و کثرت السوالا، یعنی اللہ کی ذات نے اہل ایمان کے لیے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، کیلو کال کو، مال ضائع کرنے کو اور کثرت سوالات کو۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا حج تمام مسلمانوں پر فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سوال کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ کیوں ایسے سوال پوچھتے ہو جن سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ؟ جب بتا دیا گیا کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے تو اس پر اپنے آپ کو مطمئن رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کا علم حاصل کرنے کا ایک غیر معمولی ذوق رکھتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا جب تک میں تم سے کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح اس طرز عمل کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جو قوم موسیٰ نے اختیار کیا تھا، اور واضح فرما دیا کہ جس شخص نے ایمان کی روشنی کو کفر کی روشنی سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بال کی کھال اتارنے اور ہاں کے سوالات کرنے کے بجائے دین کو سیدھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ودّا کثیر من اہل الکتابی، اور چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا ایمان کی حالت کے بعد کفر کی طرف، حسدن من عند انفسہم اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، من بعد ما تبینہ بعد اس کے جب کہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، فاعفوا واصفحوا پس تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ لائے اللہ کی ذات اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیج دے، بے شک اللہ کی ذات ہر کام پر قدرت رکھتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بھی مسلمانوں کو یہودیوں کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے سے منع فرمایا کہ بے جا سوالات، فضول قسم کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار نہ دہرائے جائیں۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کی اس سازشی رویے کے پیچھے جو جذبات چھپے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کیا گیا۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہود چاہتے ہیں کہ مسلمان یعنی مومن لوگ غیر مطمئن ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یعنی اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور واپس کفر کی حالت کی طرف نہ لوٹیں۔ ان کی یعنی یہودیوں کی اس چھپی ہوئی کوشش کے پیچھے حسد کا ایک جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہے، جو اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ان کی شریعت منسوخ کی جا رہی ہے جو کہ تورات ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک نئی شریعت نافذ کی جا رہی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا امت وسط کے منصب سے معزول کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اصل منصب پر فائز نہیں رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد یعقوب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان کی جگہ امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے ان کو حاصل تھا۔ سیدھی راہ تو یہ ہے کہ وہ رب کریم کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے اور نبوت کا جو ہے
ان کے سامنے دعویٰ کیا تو اس میں ان کی عزت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر ایمان لے آتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو اس سے ان کی کتابوں کی صداقت بھی ثابت ہوتی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دی گئی تھیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے اس اختیار کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ جس کو چاہے اپنے مقصد کے لیے منتخب کر لے اور جس کو چاہے دین حق کی اشاعت کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے برعکس وہ تمہیں بھی کفر کی حالت واپس بھیجنے کے چکر میں ہے، یعنی اہل ایمان کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہے، حالانکہ حق ان پر واضح ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس آیت میں مومنین اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس حاسدانہ اناد یعنی دشمنی کے جواب میں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جو کچھ یہود کر رہے ہیں اس کے جواب میں مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، فافو وصفہو، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو۔ آیت کے اگلے حصے میں مستقبل سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے، یعنی ایک وقت آئے گا جب ان کینہ پرور، حق سے عاری، نافرمان اور حاسد لوگوں کو، یعنی یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور سرزمین عرب میں ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی روگردانی کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب تمام یہودیوں کو مدینہ سے نکال باہر کیا گیا۔